بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی کے یہ 3 راز جانیے۔ بلی کو بس ایک چیز کھلانی ہے، گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو ضرور آزما لو۔ اگر آپ دعائیں کر کے تھک گئے ہو اور حالات نہیں بدل رہے ہیں تو ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ بابا فرید شاہ شکر گنجی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ بلیوں کے 3 راز ایسے ہیں جن رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے تو پھر دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے، اسے پوری زندگی دولت اور رزق کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی اس پر کبھی تنگی آتی ہے۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتی ہے، البتہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں تذکرہ ملتا ہے۔ یاد رکھیں، بلی ایک پاک جانور ہے اور اسے گھر میں پالا جا سکتا ہے۔ آج بلی کے جو کہ راز ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ راز آپ کی زندگی کے حالات کو بدل دیں گے۔ یہ راز کیا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتاتے ہیں، لہٰذا آپ ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا، آخر تک ویڈیو کو لازمی دیکھنا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ بلی نجس نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کے نجس نہ ہونے کا ثبوت موجود ہے، جیسے کہ سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں نقل کی ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اپنی بہو قصبہ کے گھر آئے تو قصبہ نے اپنے سسر کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا تو ایک بلی آئی اور اسے پینا چاہا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو بلی کے جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی کو پی لے۔ قصبہ کہتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم ایسے تعجب کر رہی ہو؟ قصبہ کہتی ہے کہ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی نجس نہیں ہے بلکہ تم پر آنے جانے والیوں ہیں۔ اس کے علاوہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحمت کرتے تھے، انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ پیارے بھائیوں، اگر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذلیل القدر صحابی رسول کو بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجس نہیں کہا تو یہ معلوم ہوا کہ بلی پالنا جائز ہے۔ جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں وہ درست ہیں، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جب بلی پالی جائے تو اس کی خوراک کا بھی اور اس کی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے اور اس کو کسی قسم کی ایذا و تکلیف نہ دی جائے۔ روایت میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بلی کھانے میں سے اگر کچھ کھا جائے یا پانی سے پی جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حرص بھیجا تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے نماز میں اشارہ کیا وہ اسے رکھ دیں تو بلی آئی اور آ کر اسے کھا گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسی جگہ سے ہریشہ کھائے جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ فرمایا بلی شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے کہ بلی پلیت اور نجس نہیں ہے بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے تو دوستوں معلوم ہوا کہ بلی کا جھوٹا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے گھروں میں اگر بلی کسی کھانے پینے کی چیزوں کو سونگھ بھی لے تو اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ دوستوں، بلی پالنے کے بارے میں تو معلوم ہو گیا کہ یہ درست ہے، جو بلی کسی کی ملکیت نہ ہو اسے پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بلی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا
اس عورت نے بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا حتیٰ کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ وہ عورت نہ اس کو کچھ کھانے کے لیے دیتی اور نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے۔ تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی، یہاں تک کہ ہمارے بزرگ بلیوں کو مارنے کی اسی وجہ سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت کی روایت ہے کہ بہت سے مشہور جو بلیوں کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے نہ تو بلیوں کو اور نہ ہی کسی دوسرے جانوروں کو تکلیف پہنچائی جائے، اس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے بلیوں کے بارے میں چند روایت ملاحظہ کی ہے، کہ آئیے اب ہم آپ کو بلیوں کے حوالے سے وہ راز بتاتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، جن کا تذکرہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ وہ راز کیا ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ بلیوں کا پہلا راز یہ ہے کہ جو شخص گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے پیار کرتا ہے اور صرف ان کو پانی ڈالتا ہے یا پانی کا انتظام کرتا ہے، تو ایسے شخص پر کبھی بھی جادو یا عملیات اثر نہیں کرتے، کیونکہ ایسا شخص جو بلیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے تو جنات اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس شخص پر نہ جادو چلتا ہے نہ ہی کوئی دوسری سفل عمل۔ جن بھائیوں اور بہنوں پر جادو کے اثرات ہوں ان کو چاہیے کہ گھروں میں بلیاں پال لیں اور اس کا خیال رکھیں، جادو ٹلنا شروع ہو جائے گا۔ بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بلی کو دودھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، زندگی بھر کبھی اس کے گھر میں برکت ختم نہیں ہوتی، زندگی بھر نہ اس پر تنگ دستی آئے گی اور نہ کبھی رزق کی تنگی آئے گی، ہمیشہ اس کے گھر میں خوشحالی رہے گی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو گوشت یا چھچڑا ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت جلد دولت مند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بلی کی پسندیدہ خوراک گوشت اور چھچڑا ہوتے ہیں، اس لیے جو بھی شخص بلیوں کو گوشت ڈالتا ہے، جو بلیوں کو اس شخص سے خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ تبارک تعالی سے اس کے لیے دعا کرتی ہیں، یا اللہ جیسے اس شخص نے میری پسندیدہ ترین غذا دی ہے، یا اللہ تو بھی اس کی پسندیدہ چیز سے اسے عطا فرما۔ جیسا کہ روایت بھی ہے کہ ہر روز عصر کے بعد فرشتے جانوروں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تجھے کھانے میں کچھ دیا؟ تو جب بلی سے پوچھا جائے گا تو بلی اپنے مالک کو دعا دے گی، اور یوں فرشتے یہ دعا لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور یوں اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، کتنا آسان کام ہے جو آپ کو کرنا ہے، اس کی برکت اور فائدہ کتنا زبردست ہے، یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ آج سے یہ کام شروع کریں، ویڈیو کو اپنے پیارے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اندازوں کے بارے میں جان سکیں۔ آخر میں آپ کو بلی پالنے کا ایک زبردست فائدہ اور بھی بتاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لنگس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان کبھی اسے محظوظ ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹ کر بٹھائیں اور سلایا جائے، جو نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن کا نجات دلائے گا۔ لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کی غرض سے پال سکتے ہیں۔ کتنا آسان علاج ہے ڈپریشن کا کہ گھر میں ایک خوبصورت بلی پال لی جائے اور اس کو اپنے پاس بٹھایا جائے اور سہلایا جائے، بجائے اس کے دوائیوں کو لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں، بغیر خرچ کے ایک بلی ہی پال لی جائے۔ پیارے بھائیوں، ہم آپ سے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔